اس رو میں جو زیادہ پریس کرتے ہیں. اچھا اگر ہم نے سورسز کو پڑھا ہوا نا یقین کریں گے تو بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہمیں میٹریا میڈیکا کی چاہیے تھی. سورسز کو پڑھا ہوا کیونکہ ہم نے ان کو پڑھا نہیں نہ ہوتا تو وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جیسے آج آپ نے چیزیں کچھ پڑھنی ہے. تو میں نے کل جو ہے نا میں بچوں کو بٹھا لیتا ہوں پڑھاتا رہتا ہوں چیزیں. تو میں نے بچی کو پوچھا میں نے کہا مجھے بتائیں کہ پلساٹیلا جو ہے اس کی کرونک جو ہے اس کی معاون جو ہے وہ سویشیا کیوں ہے؟ وہ پلانٹ ہے وہ منرل ہے. وہ تھوڑا سوچنے لگی تو میں نے کہا مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ پلساٹیلا کدھر ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی وہ ریگستان میں ہوتا ہے. میں نے کہا ریگستان میں وہ نیچے سوائل کیسا ہوتا ہے؟ کہتا ہے ریت ہوتی ہے. میں نے کہا ریت میں کیا ہوتا ہے؟ پھر ہنسنے لگی. میں نے کہا سلیکا ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے اس کا وہ جو ریلیشن بنا ہے نا میٹریا میڈیکا میں وہ نیچر میں بھی ایسا ہی. سیپیا کی معاون جو ہے انہوں نے کہا نیٹر میور ہے. سیپیا کیا ہے؟ اینیمل کٹل فش ہے. تو یہ کٹل فش کہاں ہوتی ہیں؟ سمندر میں. سمندر میں کیا ہوتا ہے؟ نمک. تو یہ سوڈیم کلورائڈ اس لیے اس کا ریلیشن ہے. ہومیوپیتھی سے بڑی دنیا میں سچائی کوئی نہیں. کوئی ایلوپیتھک دوائی آپ مجھے دکھا دیں اس کا نیچرل آرڈر سے نیچر سے کوئی ریلیشن کچھ بھی نہیں اور پروو بھی نہیں کر سکتے. آپ کر سکتے. تو پھر اگر ہم ان سورسز کو پڑھنا شروع کریں تو ہمارا میٹریا میڈیکا جو ہے نا زیادہ آسان ہو جائے. یہ لائکوپوڈیم کے جو لوگ ہوتے ہیں میں پڑھاؤں گا آپ کو. میں چیزیں یاد رہتی ہیں مزیدار چیزیں اس لیے ڈسکس کر لیتا ہوں. میں آج کے آپ کے اس ٹاپک میں نہیں ہے. یہ لائکوپوڈیم جو ہے وہ بڑی دیر سے بالغ ہوتے ہیں. پڑھا نہیں سمٹم وہ 20 سال کے ہو جاتے ہیں 21 سال کے ہوتے ہیں. مونچھیں نہیں آتی داڑھی نہیں آتی. کیوں؟ اس کا جو لائکوپوڈیم کا پلانٹ ہے وہ جب زمین سے نکلتا ہے تو 20 سال لگتے ہیں اس کو یہ ریکگنائز کرنے میں بندے کو یہ پلانٹ جو ہے میل ہے کہ فیمیل ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے وہ جو بندہ جو ہے اس کو داڑھی مونچھ نہیں آتی اور فیمیل جو سیکنڈری سیکشل کریکٹرز ہیں وہ واضح نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے تو میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ سورس کو پڑھ لو کبھی دوائی نہیں بھولیں. تو یہ انہوں نے ہمیں اس راستے پہ لگایا ڈاکٹر صاحب. آپ ان ایلیمنٹس کو پڑھیں اس کے بیہیویئر کو پڑھیں یہ کیا کرتے ہیں یہ چیزیں آپ کے پیشنٹس میں پڑھیں. آگے آپ کے پاس جو ہے وہ جب وقت کے نال سے پاس ہوا تو بچہ یکدم رونا شروع کرتا ہے. کیوں رونا شروع کرتا ہے؟ اس کو آکسیجن ملتی ہے. آگے نیچر میں بھی آکسیجن پڑی ہے. آپ کے پیریوڈک ٹیبل میں نائٹریٹ کے بعد آکسیجن موجود ہے. تو یہاں پر جو آپ کی دوائیں زیادہ مشہور ہیں وہ آکسیجن بھی ہے اور اوزون بھی ہے. آکسیجن اور اوزون یہ دوائیں آپ کی آکسیجن کے سورس ہیں. اب یہ کہ یہاں پر بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے اور اپنا پہلا انڈیپینڈنٹ سانس لیتا ہے. اس کو جب آپ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ سے ڈائیورس کی بات کی جاتی ہے تو ڈائیورس اگر ہو جاتی ہے خدا نخواستہ تو کیا ہوگا؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب میں چاہتی ہوں وہ مجھے ڈائیورس دے دیں میں سکھ کا سانس. ٹھیک ہے نا. یہ سکھ کا سانس لیا اس نے. وہ بچ کے نال سے نکلا اب سکھ کا سانس لے گا. بھائی جان چھوٹی میری. تو جب سانس لے لیا جاتا ہے جب دنیا میں آ جاتا ہے ابھی تک کنیکشن باقی ہے.
ابھی تک کنیکشن برتھ پروسیس میں باقی ہے. وہ کیا ہے؟ ایمبلیکل کارڈ جڑا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے نا. اب ایمبلیکل کارڈ کو کاٹنے کا وقت ہے, وہ فلورین کی سٹیج ہے. ڈسکنیکشن, جو فلورین ہوتا ہے وہ کنیکشنز کو ختم کر دینا چاہتا ہے, ڈسکنیکٹ کرنا چاہتا ہے. میں نے ایک کیس یہاں دوستوں نے ڈسکس کیا تھا. ایک بڑے ہمارے رائٹ ہاسپٹل میں بڑے ریناؤنڈ کارڈیالوجسٹ ہیں, ان کو نا کئی مہینوں سے نیند نہیں آتا. تو میرے کسی دوست نے ان کو کہا کہ نا میرے پاس بھجوا. جب وہ صاحب آئے تو رات کو میرے پاس آئے جب میرے کلینک بند کرنے کا ٹائم تھا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو تو ٹائم دیا تھا 5 بجے کا. کہتے یار 5 بجے اگر زمانہ مجھے جانتا ہے, زمانہ دیکھے گا, میں ہومیوپیتھک کلینک میں آ رہا ہوں, ٹھیک ہے. مجھے مصیبت نہ ہوتی تو مجھے وہ کہتے ہیں وہ چوئی صاحب نہ کہتے تو میں نہ آتا. مجھے پھنسا دیا. میرے دوست نے ہم کر دیا, میں دوائیاں کھا کر تنگ آ گیا ہوں, مجھے نیند نہیں آتی. میں کہا بیٹھ جائیں. مجھے بیٹھ کے کہتے ہیں وہ کیا سوال کرتے ہیں پہلا, ایک تو وہ سیٹ ایسے لے کے ایسے ایسے کر کے بیٹھے ہیں, جیسے تھاندا نہیں بیٹھتا تھا میں ایسے بیٹھے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں کہ اچھا وہ سمجھتے نہیں ہے نا پہلے ڈاکٹر کچھ, یہ دماغ میں اتنی ہوا ہوتی ہے جیسے وہ ٹرک کے ٹائروں میں اتنی ہوا نہیں ہوتی. تو وہ نا مجھے کہتے ہیں کہ اچھا مجھے بتاؤ یار بات بتاؤ تم, اسی طرح بولے اسی ٹون میں, یار یہ ہائپوتھیلامس جو ہوتا ہے اس کی اریٹیشن کو ٹھیک کر لیتے ہو. میں نے کہا نہیں. کہتا پھر نیند کیسے آئے گی. میں نے کہا ہائپوتھیلامس کی اریٹیشن کو نہیں ٹھیک کرتا ہوں, جس کو اریٹیشن ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرتا ہوں. تو میں نے کہا آپ کو اریٹیشن ہے, ہائپوتھیلامس کو نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یار میں نہیں کبھی آپ لوگوں کی فلاسفی کو سمجھا. میں نے کہا آپ نے کیا سمجھنا ہے, اپنا قصہ بتائیں, مسئلہ کیا ہے. نیند نہیں آتی, مطلب پھر گولیاں کھایا کریں نیند کی رات کو. کہتے یار میں کارڈیالوجسٹ ہوں, مجھے پتہ ہے یہ کیا کرتی ہیں. لوگوں کو لکھ کے ضرور دیتے ہیں, لیکن کہتے ہیں مجھے پتہ ہے یہ کیا کرتی ہے, میں نہیں کھاتا ہوں. ہمیں پرابلم کر دے گی بڑے. اب دیکھیں کوئی بھی چیز وداؤٹ کاز نہیں ہوتی. میں فلورین کی بات اب کرنے لگا ہوں آپ سے. میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مسئلہ کیا ہے آپ کا. اس نے کہا کہ پراڈی تو تھا وہ, جس طرح وہ آ کے بیٹھا, اس کا جو جسچر ہے وہ سارا کچھ ٹھیک ہے. یہ کالر پر کہتا ہے میں کارڈیالوجسٹ ہوں اور میری مسز جو ہے وہ ٹیچر, ہمارا آئی کیو لیول میچ نہیں کرنا. یہ ڈاکٹر صاحب اس وقت کہہ رہے ہیں جب ان کا بیٹا 5ویں سال ایم بی بی ایس میں ہے, بیٹی 4تھے سال ایم بی بی ایس میں ہے. یہ اس وقت خیال ڈاکٹر صاحب کو آ رہا ہے کہ ہمارا آئی کیو لیول میچ نہیں. وہ میں ایک فلاں یہ ڈاکٹر ہے اس کے پاس گیا تھا, میں شادی کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے نیند نہیں آنی جب تک میں شادی نہ کی, اس خاتون کو میں نے نہ چھوڑا. سیپریشن کی باتیں آ گئی. شادی نہیں آنی جب تک میں نے اس خاتون کو نہ چھوڑا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ کر لو جو کچھ کرنا ہے, کوئی نیند نہیں آئی مجھے اس سے. میں نے اس کو طلاق دینی ہے بس. اگر آپ ریپرٹری کھول کے دیکھیں تو اس میں ڈیزیزن لکھا ہوا ہے کہ میرج مسٹ ڈیزالو. یہ ڈاکٹر صاحب کارڈیالوجسٹ جو ہیں یہ ایک ڈیزیزن میں مبتلا تھے کہ میں نے طلاق ہی دینی ہے, طلاق کے سوا میرا کوئی حل نہیں ہے. ڈسکنیکشن, ایمبلیکل کارڈ کو کاٹنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ میں نے ان کو جو ہے نا فلورک ایسڈ 1 ml میں ایک ڈوز دے, ساتھ میں ان کو پلاسبو دے دیا, چلے گئے. تو اگلے دن مجھے فون آیا, کہتا یار رات تو بہت اچھی گزر گئی. میں کبھی اگلی راتیں میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی گزر چلیں گے. اچھا خیر مجھے نا کوئی 20-25 دن کے بعد جو ہے مجھے ان سے ملنے کا اتفاق ہوا ہاسپٹل میں. تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کدھر ہیں, ان کی مختلف نا یونٹس میں ڈیوٹی لگتی رہتی ہے. تو انہوں نے کہا یار میں نا ہماری جو ایم ایس ہے نا ڈائریکٹر اس کے پاس بیٹھا ہوں, آپ ادھر آ جائیں میرے پاس. میں چلا گیا تو وہ میرا کام بھی کیا بڑی عزت کے ساتھ, اور مجھے کہا کہ میں نے نا اپنی کلاس میں اسٹوڈنٹس کو بتایا ہے کہ وقت کو سنبھال لو, یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ان سے بہت آگے نکلنے لگا. کہتا میں نے بتایا ہے کہ وہ چیمہ صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ایم ایس ہیں, وہ کہتے ہیں کیا ہوا. کہتے ہیں یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں, آپ کی دوائیاں مجھے نہیں سلا سکی. چیمہ صاحب
یہ ایک میٹھی پوڑی دی ہے اس نے اور اس نے بڑی اچھی میٹھی میٹھی نیند سلا دی. اچھا میں نے پھر نا جب ہم باہر نکلے تو کہتے ہیں پکوڑے کھا کے چلنا ہے, پکوڑے منگوا تو کھا کے ہم باہر نکلے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے, آپ کو نیند آنے لگ گئی ہے, مٹھائی کب کھلا ہے؟ کہتے ہیں کالی مٹھائی. میں کہا جو یار مٹھائی کہتے ہیں یار پاس سنو, کہتے ہیں میری بیٹی جو ہے نا وہ ہے بیٹا 15 میں اس طرح بچے جوان. کہتے ہیں میں نے یہ سوچا ہے ڈاکٹر صاحب کہ لوگ نا تھو تھو کرتے کہتے میں نے اس کو نا اپنے کنٹرول کر دیا, ختم کر دیا. میں تو تم نے نہیں کیا کنٹرول اپنے دل میں, میں نے کہا یہ کروایا گیا. تو یہ نا یہ دیکھیں یہ آپ کی دوائیاں گھروں کو بچا لیتی ہیں, یہ معاشروں کو بچا لیتی ہیں. لیکن اگر ہم اس کو پریکٹس کرنے میں ناانصافی کر دیں گے, شفا اللہ کی ذات دیتی ہے. کئی کیس میرے ناکام ہوتے ہیں, کئی سب راجن سنکاروں کے ہوتے ہیں. ایون ہانی من سے بھی سب کو آرام نہیں آتا تھا, ٹھیک ہے نا, اللہ کی ذات. لیکن اگر ہم اپنے کام کرنے میں غفلت برتیں گے تو یہ کرائم. سر میرے پاس ایک مریض آئی تھی جی, میں اس طرح بالکل اس طرح کے میں شاید غلط دوائی دی. تو جب وہ میرے پاس پہلی دفعہ آئی تو اس نے موبائل اس طرح یوں پکڑا ہوا تھا موبائل. مجھے کچھ اندازہ ہوا تھا یا یہ میرا آواز ریکارڈ کر رہی ہے یا یہ میری باتیں کسی کو سنا رہی ہے. تو جب میں اس کا دوائی کا وقت آ گیا, میں نے اس کو دوائی دینا چاہا تو اس نے مجھے کہا کہ میرا روزہ ہے. تو پھر دوسرے پرسکرپشن کی 2 دن کے بعد آگئی, 15 دن بعد 20 دن کے بعد آ گئی. تو میں جب دوبارہ اس کو دوائی دینا چاہا تو اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے. اس طرح چوتھی پرسکرپشن بھی جب وہ آ گئی تو اس نے پھر کہا کہ میرا روزہ ہے. میں نے کہا کہ روزہ کس لیے رکھ رہی ہوں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے کہا اگر اس میں کوئی کمال ہے تو مجھے بھی بتا دے, میں بالکل روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہوں. میں سمجھ رہا تھا کہ اندر کچھ ہے. تو اس نے مجھے رونا شروع کر دیا. تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بس میں اس لیے رکھ رہی ہوں کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے گا. جی بھائی کیوں دے دیتا طلاق؟ تو اس نے مجھے کہا کہ بس مجھے میرے شوہر 7 مہینے کے لیے گئے تھے طبیعت پہ, ایک رات کل آ گیا تھا اور بس میرا چکر شروع ہوا ہے. اور میری بیٹی اس کی عمر تقریباً کوئی 38 سال تھی اس عورت, اور اس کی ایک بیٹی کی شادی ہو گئی تھی. اور ان دونوں کی پہلی شادی جو تھی وہ بھی لو میرج تھی. تو میں نے وہ بہت روئی تھی. اس نے مجھے کہا کہ وہ لڑکا مجھے بہت محبت دے اور اس طرح بہت. اور پھر میں نے ایک سوال کیا کہ اگر وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے کوئی نشانی تو آپ کے پاس ہوگی نا. تو اس نے مجھے کہا کہ میں اپنی کوئی چیز میرے لیے نہیں بھیجا ہے, لیکن میں نے 35,000 روپے اپنے شوہر کی جیب سے چورے کیے اور اس کے لیے گفٹس بھیجے. تو میں نے ٹرین نوٹ دے دی. بہتر ہے, اب بہتر ہو گئی ہے, لیکن میں سمجھ رہا ہوں. دیکھیں بات سن لیجیے, کیس کو نا اس میں آپ کو نا بال کی کھال اتارنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پر 7 لیول ہیں کیس ٹیکنگ کے, وہ ہم پڑھیں گے تو آپ کو پھر سمجھ آئے گی واقعی لیولز ہیں اور ہمیں کس طرح سے لیول میں. جب ہم کیس کو انالیسس کرتے ہیں تو ہم پیشنٹ کی تمام 8-10 صفحوں پہ جو انفارمیشن لی ہوتی ہے نا اس میں سے باتیں نکال کے ہم لیول میں فٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اب ہماری پکچر کیا بنی. تو اس کے شوہر کا فون آیا اس آخری پرسکرپشن کے بعد کہ آپ نے میری بیوی کو کون سی دوائی دی تھی. میں نے کہا کہ بس چھوڑو, آپ بات چھوڑے, لیکن کیا ہوا؟ تو اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھ سے اتنا محبت نہیں کرتی تھی. اب اس دوائی کے بعد آپ کی علاج کے بعد اس میں میرا زیادہ خیال نہیں. ابھی دیکھیں نا یہ چیزیں ہیں کہ مطلب کچھ یہاں پر نا اگر آپ ڈیپر لیول پہ چلے جاتے ہیں اس کو ایکسپلور کرتے ہیں تو یہاں پر ڈسکنیکشن نہ ملتا ہے, یہاں پر آپ کو کیئر کے ایشو ملتے ہیں. ہاں مطلب کیئر کے ایشو ملتے ہیں جو تھرڈ رو. یہی اس نے یہ بھی کہا کہ اب میرا وہ پہلے کی طرح میرا اب یہ شوہر جو ہے میرا اتنا خیال نہیں رکھتی, مجھ میں انٹرسٹ نہیں ہے, مطلب خیال نہیں رکھتا. اور اس نے مجھے گالیاں دی ہے, مجھے یہ بات یاد آتی ہے, اس کی ماں نے مجھے گالیاں دی ہے, مجھے یہ بات یاد آتی ہے. اس غلط رویے کی وجہ سے میں تنگ آ گئی ہوں اور میں اس بندے کے ساتھ. اب دیکھیں نا یہ چیزیں آپ دیکھیں گے, اب آپ لوگ اس کو جب کریں گے پریکٹس تو آپ اس کو خود ویریفائی کریں گے چیزیں کہ وہ تو ایشو ہی کیئر کا تھا نا, وہ کیئر نورشمنٹ کا ایشو تھا تھرڈ رو پر. تو اس لیے آپ کی نیٹم سے وہ چیزیں ٹھیک ہو. یہ تو ڈر جاتا ہے, یہ تو رکھنا نہیں چاہتا ہے کہ میں کاٹ کے پھینک دینا ہے, کچھ بھی نہیں. فلورک ایسڈ ٹھیک ہے, اور فلورک ایسڈ جو بندہ ہوگا وہ دیکھیے گا آپ اس کی 3-3 4 شادیاں ہوتی ہیں, وہ نہیں ہوتا.
عذاب ہوتا ہے جس بیگم کا ہسبینڈ تھوڑے کیسے ہو اس کی زندگی عذاب میں ہے. یہ تو سمجھتے کچھ نہیں, ریلیشن کو توڑنے کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو آج آپ کے پاس جو ہے وہ نیون ہے. نیون جو ہے یہ بھی گیس ہے, اور یہ نوبل گیسز ہیں. آپ کے آخری جو آپ کا کالم ہے 18واں, تو یہ جو گیسز ہیں یہ کنٹینٹ ہیں, ہیپی ہیں, مطلب سیپریشن ہوگی تو اٹس اوکے, نو پرابلم. آپ جب اس کا ایکسپیرینس بھی جاتے ہیں نا کہ بھی یہ جو سیپریشن ہے نہیں بس ٹھیک ہے, اوکے خوش ہوں ڈاکٹر صاحب. یہ مشکل نہیں ہے, جسٹ سننا ہے, کان لے کے مریض کو سننا ہے. اچھا مریض کی اسٹوری میں گم نہیں ہونا, مریض کی اسٹوری میں گم نہیں ہونا, جسٹ مریض کی اسٹوری کا ورڈ لکھنا. یہ نہ ہو کہ مریض رو رہا ہو دکھ کی اسٹوری آپ ہی رونا شروع کر, اسٹوری میں گم ہو گئے تو آپ جنگل میں گم ہو گئے. ٹھیک ہے نا, آپ نے اوور ویو کرنا ہے, اوپر سے بیٹھ کے شکر پڑھنے سے بیٹھ کے دیکھنا ہے اسلام آباد. ٹھیک ہے نا, تو کیا نظر آ رہا ہے, اندر گلیوں میں چلے گا تو پھر بس آپ اسٹوری میں گم نہ ہو. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, اگر ہم دکھ فیل کرتے ہیں یا سکھ فیل کرتے ہیں, اس کے پیچھے جو ہے ہمارے کچھ ڈیلیوژن ہوتے ہیں. اور ہم سبھی لوگ اس وقت یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی ڈیلیوژن میں مبتلا ہیں, انکلوڈنگ می. ٹھیک ہے, اور یہ دنیا ہے ہی ڈیلیوژن, وہم ہے نا. ٹھیک ہے, تو ہم سارے وہم میں مبتلا ہیں. کوئی کہتا ہے میں بہت بڑا اسکالر ہوں, کوئی کہتا ہے یار مجھے کچھ نہیں آتا. ٹھیک ہے نا, کوئی کہتا ہے یار میں مجھ سے اچھا ٹیچر کوئی نہیں, یا مجھ سے اچھا ڈاکٹر نہیں ہے. یہ بھی باتیں غلط ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہمارے بغیر دنیا کا کون سا پہیہ رک جائے گا, کچھ نہیں ہونے والا. بڑے بڑے رستو آ گئے, بڑے بڑے سکندر آئے چلے گئے, ہمارے اور آپ کے جانے آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. اصل میں مریض ہوتے ہیں ڈیلیوژنوں میں ملتے ہیں. آپ بس اس کو ڈیلیوژن سے نکال کے پازیٹیوٹی کی طرف لے جاتے ہیں. جب آپ اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو اس کو سمجھاتے ہیں, ایک لیول کیس ٹیکنگ میں وہ آ جاتا ہے جب مریض کو یہ سمجھ لگ جاتی ہے کہ میں کس وجہ سے بیمار ہوں. اور جب مریض کو اس بات کی سمجھ لگ جائے کہ میں اس وجہ سے بیمار ہوں, یقین کریں میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, اس کو پلاسبو دیتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کو ڈاکٹر سائیکو انالیسس کہتے ہیں. ایک بی بی میرے پاس آتی تھی کلینک پر, آپ کو لطیفہ سناتا ہوں سچا. تو وہ ساس تھی, ساس, تو ان کو نا ہارٹ اور پرابلم ہو گیا. تو میں نے کہا پریشانیاں کیا ہیں؟ وہ کہتے پریشانی کیا ہے, وہ ایک ہم بیاہ لائے ہیں منحوس, ہمارے گھر کو عذاب بنا کے رکھ دیے. اچھا بیٹا تو میرا بہت اچھا ہے, اس کو پٹیاں جو پڑھاتی رہتی ہے. تو میں نے کہا کیا کہتی ہے, کیا پٹیاں پڑھاتی ہے, کیا ہے؟ وہ کہتی ہے مجھے علیحدہ گھر لے کے دو. اب اس کا مطالبہ تو جائز ہے, یہ کون سا کوئی بری بات ہے. اچھا میں چپ کر گیا. میں نے اب آپ نے مریض کا ساتھ دینا ہوتا ہے, آپ نے مریض کو سمجھانے نہ لگیں کہ آپ غلط کر رہی ہیں, بیوی وہ تو آپ کا سر پھاڑ دے گی. ٹھیک ہے نا, آپ نے اچھا مطلب مظلوم آپ ہی ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کا ظلم ہو رہا ہے. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا کرتے کرتے کیس دیکھیں گے نا, میں اس کو اس لیول پہ لے گیا جہاں پر جا کر کے اس کو یہ سمجھ لگنی شروع ہوگی. میں نے بتانا شروع کر دیا اس کو کہ یہ آپ کی جو ٹینشن ہے نا اس کی وجہ سے آپ کے دل کے وال بند ہیں. میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا میری بات سنو, تم لڑ رہی ہو نا اس کو ایک ہی گھر میں رکھنا. کہتے ہیں ہاں. میں کہا رکھو, 2 مہینے تمہارے پاس کول. میں نے کہا وہ جس تیز سے بال بند ہو رہے ہیں, میں نے جان کے پایا ٹھیک کو دیکھا, مطلب جس تیز سے بال بند ہو رہے ہیں نا یہ تمہاری جان لے. ویسے میں تیرا صفایا ہونے والا ہے, گھر تو ویسے خالی ہو جائے گا, وہ تو موجے مارے گی. وہ نا کچھ دیر بیٹھی رہی, سوچتی رہی اور میں دوائی لے کے چلی گئی. اگلی دفعہ جب جو آئی نا تو کپڑے شپڑے پہن کے ذرا سوٹڈ ہو گیا, تو کھانے کے مسکراتے ہو گئے.
کہتی ہے آج تو ہماری آنٹی بڑی خوش آ رہی ہیں. کہتی ہیں میں اب ٹھیک ہوں, اب میرا نا 15 دن سے بلڈ پریشر نہیں, میں نے وہ ٹنور میں نہیں کھائی. ویری گڈ. 15 دن سے تم نے کھائی جب سے دوائی کبھی میں نے اگلے دن ہی دوائی نہیں کھائی آپ کی وہ ٹنور میں جو الوپیتھی کھاتی تھی. میں نے کہا بہت اچھا. تو کہتی ہے آپ پوچھیں تو صحیح میں ٹھیک کیسے ہوں. میں نے کہا کیسے ٹھیک ہوں. کہتی مجھے تم نے ٹوٹکا بتایا تھا وہ کیا, دوائی نہیں کھائی میں نے. میں نے کہا کیا ٹوٹکا. کہتی میں نے اس کو نکال دیا گھر سے, جاؤ بھی دے دو مکان, میری جان چھوڑو, میرے دل کے بال بن گئے, مجھے مار کے کہا. اچھا گھر وہ سکون میں آ. جب تک مینٹیننگ کاز موجود رہے گا آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. ایک بندہ جو گھر میں مجھے ٹینشن دے رہا ہے, میں اس کو دیکھتا رہوں گا ہمیشہ, میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. آپ کی دوائیاں کچھ نہیں کر سکتی. ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو مینٹیننگ کاز کہیں بھی پڑا ہوا ہو اس کو دور کر دینا چاہیے, اور مینٹیننگ کاز ٹھیک کر کے دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی. ہانی من کہتے ہیں ایک جوتا مجھے پاؤں میں لگ رہا ہے, میں دوائیاں کھاتا رہوں, میں ٹھیک ہو جاؤں گا. میں جوتا کھول دوں گا, اس کو کہیں اور چپل پہنوں گا تو زخم ٹھیک ہو جائے گا. زخم ٹھیک ہو جائے گا, میری دوائیوں کو بغیر ٹھیک ہو جائے گا. یقین کریں ہم کئی مریضوں کو ایسے دوائیاں پلاسبو دیتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ان کو بتا دیں گے تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے کہ تم یہ اپنے ساتھ کر رہے ہو, ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے اپنے اندر بھی پیس لے کے آئیں, مریضوں کو بھی اس کی ترغیب دیں کہ امن لے کے. اصل میں نا ہم سارے میرے سمیت, ٹھیک ہے نا, ہم سارے نا اپنے دین سے دور ہیں. اللہ کی محبت کوئی نہیں ہے, قرآن بھی پڑھتے کوئی نہیں ہے, نماز پڑھتے کوئی نہیں ہے, بس گھروں میں لڑائیاں فساد ان چکروں میں پڑھ کے معاشرے تباہ ہو گئے. ٹھیک ہے نا, ہماری جو اللہ سے محبت ہے وہ ختم ہو گئی ہے.